دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 1 روپیہ کو 10 گنا کر دیتا ہے، 10 گنا کو 700 تک لے جاتا ہے، اور 700 سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے۔ تو ثواب زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہا گیا کہ صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، میرا ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ، سماج کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں۔ تو ماشاءاللہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں اور کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ بگڑے ہوئے کو سدھارنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ اسی کے لیے لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، قرآن کریم کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ کو اردو سمجھ میں آتی ہے زیادہ سمجھ پائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کا میں ترجمہ اور کرتا ہوں، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو بھی والا ترجمہ صحیح ہے یا ہی والا ترجمہ صحیح ہے؟ بھی والا یا ہی والا؟ ہی والا صحیح ہے۔ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں، تو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا؟ لیکن جس دن میری بیوی نے کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو کیسا لگے گا؟ اس کا مطلب کسی اور کی بھی ہے، وہ بیچاری کا آخری دن ہوگا، روٹی جل جائے کوئی حرج کی بات نہیں، سیوا گم ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس دن کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، وہ بیچاری کا آخری دن ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے، آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مال کون بناتا ہے؟ اللہ۔ مصیبت سے کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں کسی کو بھی شریک و ساجد مانتا نہیں ہے، اس لیے بنانے کا نہیں۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر کے لوگ دروازہ کھلے ہوئے ہیں۔ آئیے توحید کو مضبوط کر لیجیے، ایک اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ ہی سے مانگے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اپنے لوگ کیا بولتے ہیں، فلاں نے ہم کو تکلیف دے دی، کوئی ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اوپر والا نہ چاہے۔ پوری دنیا ایک ہو جائے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہم کو کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی ہمارا بگاڑ سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو اشعار بھی آتے ہیں کیا اردو کے؟ جیسے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سب اردو جانتے ہیں الحمدللہ۔ مجھ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اردو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن آ رہی ہے الحمدللہ۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کی کتاب سے قبول کیا ہے، حدیث نمبر 2516، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ سن لو، پوری دنیا میں جو فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ اللہ نے لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیح تو خوش ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیو، بھروسہ اللہ پر، مانگنا ہے اللہ سے، بجلی بنانے والا اللہ ہے، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے، سب کی فریاد کو سننے والا اللہ ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے، اپنے یہاں سے دین سنت سے دوری پائی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں سنت رکھے ہوئے ہیں، سنت جانتے ہیں نا، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں اور اندر والی مسلمانی بھی ہے الحمدللہ، لیکن یہ سنت کچھ لوگ چھلا لیتے ہیں۔ چھلاتے نہیں چھلاتے ہیں؟ کیا چھلاتے ہیں بھائی؟ چھلا لیتے نہیں چھلا رہے؟ صبح اٹھ کے ہی چھلا لیتے ہیں، صحیح ہے یہ چھلا لینا؟ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مونچھ اتنی موٹی موٹی رکھتے کہ تیل لگا لگا کے اٹھاتے ہیں، ہے نا، اس طرح کر کے گھماتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سائڈ میں اٹھاتے رہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے ایسی مونچھ رکھنا صحیح ہے؟ مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ۔ جنگل میں ہم نے اور آپ نے شیر دیکھا ہے، ایک شیر ہے اور ایک شیرنی ہے۔ بال والا کون ہوتا ہے؟ کبھی جنگل گئے آپ لوگ؟ جنگل کبھی نہیں گھومنے؟
شیر شیرنی نہیں دیکھا ہے؟ جس کو زیادہ بال ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیر بولتے ہیں نا. اور شیر کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر. شیر کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر. یعنی اس کو بال بہت زیادہ ہوتا ہے اور پورے جنگل میں وہ گھومتے رہتا ہے. ببر شیر. اور جس کو بال نہیں ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیرنی بولتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے جس کے پاس داڑھی نہیں ہے مولوی صاحب اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں آپ ہی بتائیے مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ ارے جن کے پاس داڑھی ہے مولوی صاحب ان کو کیا کہیں گے؟ شیر. اور ان کے پاس داڑھی نہیں ہے ان کو کیا بولیں گے؟ اچھا لگے گا سن کر؟ اس لیے میرا بھائی ہے پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھیے لوگ رکھ رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی رکھ رہے ہیں, ہم ہی لوگ کھلا رہے ہیں. اچھا آپ ہی بتائیے اللہ سے ہم اور آپ ایسی حالت میں ملنا چاہتے ہیں کیا؟ جی نہیں. اس لیے داڑھی رکھیں. فکر میں کیا بولتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھیں گے, ایک حج کر لیں گے تو داڑھی رکھیں گے. آپ میں سے کوئی حاجی صاحب ہیں؟ حاجی صاحب ایک بھی حاجی صاحب نہیں ہے. حاجی صاحب کہاں ہیں؟ حاجی صاحب ایک بھی حاجی صاحب نہیں. حج کرنے نہیں گئے آپ لوگ؟ حج کرنے جائیے, اللہ نے دے رکھا ہے, جائیے سمجھے. حج کرنے جائیں گے تو وہاں پتا چلے گا آپ کو. تو پتا یہ چلا سنت بھی ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے, رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی ہے؟ الحمدللہ. اب آئے تقریر سنے, ماشاءاللہ وہ مولانا اچھا بولے, وہ مولانا اچھا بولے, وہ مولانا اچھا بولے تو وہ ایسا بولے. جی نہیں, جب بھی آئے تو کچھ لے کے جانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے داڑھی رکھیے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں برکت ہی برکت ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے, کتنے بچے لوگ کی جب شادی کا مسئلہ ہے زیادہ لمبی داڑھی رہی تو لوگ بروا ہو گیا. ایسا تھوڑے نا بھائی, پتا چلے گا کہ ہاں سنت طریقے سے وہ سنت پر عمل کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا سیکھیے. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ سبحان اللہ, لیکن ہم اور آپ نماز میں کہاں ہیں؟ 8 کی کھاٹ کی 360 کی. غور سے سنیے گا, 8 کی کھاٹ کی 360 کی. 8 والی کون سی نماز ہے بھائی؟ جمعہ کی نماز. جمعہ کی نماز پڑھتے وقت اللہ اللہ کا انشاءاللہ. کھاٹ کی نماز کون سی ہے؟ جنازے کی نماز. 360 کی کون سی نماز ہے؟ عید بقرعید کی نماز. کتنا بڑا مجمع, آپ ہی بتائیے اگر سب لوگ پانچوں ٹائم مسجد میں پہنچ جائے تو مسجد کی حالت کیا ہوگی؟ جگہ ہی نہیں ملے گی. متولی صاحب پریشان ہو جائیں گے, خادم صاحب پریشان ہو جائیں گے, امام صاحب پریشان ہو جائیں گے. تو نماز کو چھوڑے ہوئے ہمارا یاد رکھیے گا. ماں صلی اللہ علیہ فی سفر قالوا لم نكن من المصلين. سورہ مدثر سورہ کا 74 آیت میں 42 اور 43. ارے تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. اس لیے میرا بھائی پوری رات اگر جلسہ ہے لیکن فجر کی بھی نماز ہے. ماشاءاللہ ہم اور آپ جلسہ کرا رہے ہیں لیکن کتنے ذمہ دار ایسے ہیں وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. آج فلسطین کا مسئلہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. 20 لاکھ کے قریب مسلمان غزہ شہر میں ایک دم بند ہو گئے. 20 لاکھ کے قریب. کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, دوا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, پنکھا نہیں ہے. اسرائیل نے گھروں پر بم برسائے ہیں, بچوں کو مارا, عورتوں کو مارا, بوڑھوں کو مارا, مسجد پر بم برسائے, چرچ پر بم برسائے, ہاسپٹل پر بم برسائے. ہمارا کیا بولتے اللہ کب سنیں گے؟ اب آئیے اب پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, اللہ کب سنیں گے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ 1 مہینے کے اوپر ہو گیا, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ظالم کو کب پکڑیں گے؟ اور یاد رکھیے گا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمان نہ کریں کہ اللہ ظالم کو نہیں دیکھ رہا ہے. جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ کو سب خبر ہے. آخر اللہ پکڑ کیوں لے رہے ہیں؟ کب پکڑیں گے؟ اب سوال ایک چھوٹا سا ہے آپ سب سے بھی. فجر کی نماز جو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں یا 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے, اللہ نے پکڑا.
نہیں اردو نہیں آئی سمجھ آپ لوگوں کو. ارے پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھا اللہ نے ہمیں اور آپ کو پکڑا, پانچوں ٹائم کھانے کو مل رہا ہے, 5 ٹائم ہم کھا رہے ہیں. میں 3 ٹائم کھانا نہیں بولتا, میں 5 ٹائم بولتا ہوں. ہم اور آپ 3 ٹائم کو آرام سے کھا رہے ہیں, کبھی اللہ نے ہماری روٹی چھوڑی چھین لیا نہیں چھینا. ہم نماز نہیں پڑھتے, اللہ نے نہیں چھینا, لیکن جب اللہ پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں. اس لیے اللہ اس کو بھی پکڑیں گے, ان یہودیوں کو بھی جس نے ظلم اٹھائے ہیں, اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور یاد رکھیے گا جب مظلوم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے ہم اور آپ بد دعا سے بچے. جس نے بھی بد دعا دے دی ہے وہ آدمی کبھی نہیں بچا ہے, اللہ نے قبول کر لیے. ایک تو حدیث سناتا ہوں, صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610. اروا ایک عورت ہے, عورت کی لیڈی جو ہے نا وہ دمن ہوتی ہے, طاقتور ہوتی ہے. اس عورت نے ایک سیدھے سادے آدمی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قبضہ کر لیا. اب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے, دنیا ہی میں جنت کی بشارت کی گئی ہے, یہ جنتی ہیں. بیچارہ سیدھا آدمی, گھر اس نے بنایا, گھر انہوں نے بنایا تو اس عورت نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے. آج اپنے سماج میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں, کان کھول کے سنیے گا اور دل کھول کے سنیے گا, پڑوس کی زمین لیے بیٹھے ہیں, بھائی کی زمین لے لیے ہیں اور بہن کو تو حصہ ہی نہیں دے رہے. ابا مر گئے, بہن کو قرضہ میں دینے کا کہ نہیں دینے کا. کتنے لوگ بہن کا کھائے ہوئے ہیں, تو اللہ نے ہم کو پکڑا, ہم بھی تو ظالم ہیں. اللہ نے کہا پکڑا, یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11. اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکی کے برابر ہے. تو یہاں اس آیت میں لڑکی اصل ہے, لڑکا اصل نہیں ہے. تو کیا بھائیوں نے اپنے بہنوں کو دے دیا, بھائی ابا گزر گئے پورا مال تقسیم کر دو, دیا کہاں دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا بہن کا حصہ کھیت میں بھی ہے, کھلیان میں بھی ہے, دکان میں بھی ہے, مکان میں بھی ہے, پیسے میں بھی ہے, سب چیز میں ہے. جو ابا چھوڑ کے مرے ہیں, کیا ہم اور آپ ظالم نہیں ہیں, بالکل ظلم کر رہے ہیں. جو نہیں دے رہا ہے اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے, لیکن جب اللہ پکڑیں گے تو اللہ چھوڑیں گے نہیں. اس لیے میرے بھائی جو ظلم کرتا ہے اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے, ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں, حق ایمانداری پوچھ رہا ہوں, کتنے بھائی ایسے ہیں جو سرکار کی لائٹ چوری کر کے اپنے گھر میں جلاتے ہیں؟ جلاتے نہیں جلاتے؟ یہ بھی حرام کا ہے, کان کھولو سن لیجیے گا. چاہے سرکار کی چوری کیجیے وہ بھی حرام, دوسرے کی چوری کیجیے وہ بھی حرام. حق ایمانداری بولتا ہوں, پہلے اپنے لوگوں کے نالا بہتا تھا, پانی کا نالا, نالا جانتے ہیں, پانی کا نالا, اس کو پاٹ کے گھر بنا لیا, یہ بھی حرام ہے. اگر سرکار کی زمین پر قبضہ کر کے گھر بنایا یہ بھی حرام, یہ بھی ظلم ہے. کسی کے ایک خطہ زمین لے لیا, ایک خطہ صرف, چاہے بھائی کا لے لیا, بہن کا لے لیا, پڑوسی کا لے لیا, اور آپ مجھے بولے دیجیے مدرسے کا لے لیا, مسجد کا لے لیا, قبرستان کا لے لیا, کفن نکال لیا. کتنے لوگ مدرسہ کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, کتنے لوگ مسجد کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, یہ وہ نہیں کیے ہوئے, چھوڑی کر رہے ہیں. تو یہ ظلم نہیں ہے. اللہ نے پکڑا, ہاں اللہ پکڑیں گے, اللہ پکڑیں گے. سن لیجیے, اس لیے ہم نے اور آپ نے کسی کا بھی لے لیا اس کو دینا پڑے گا, اور نہیں دیجیے گا اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا تو ہم اور آپ کیا کام کریں. پہلے جو 2 کھیت کے درمیان, 2 کھیت کے بیچ میں جو آڑی ہوتی تھی, اتنی موٹی آڑی ہوتی تھی. آڑی کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ ہم آڑی کیا بولتے ہیں؟ آل, بنگلہ میں. اچھا بنگلہ میں آل ہوتی ہے. پہلے اتنا موٹا ہوتا تھا, اب پتلا ہو گیا, یعنی کاٹ کے یہ بھی کاٹ رہا, یہ بھی کاٹ رہا, کاٹ کے آرا بنا دیا جیسے لکڑی کاٹتے ہیں. اللہ نے دونوں کی برکت چھین لی, نہ اس کی زمین میں اپجا ہو رہا, نہ اس کی زمین میں ہو رہا. اللہ نے چھینا بھی نہیں چھینا, یہ تو نعمت آپ سے چھین رہی ہے. اگر بھائی ہو, جس نے بھی جس کا بھی حق لیا ہے, چاہے پڑوسی کا لیا, بھائی کا لیا, بہن کا لیا, مدرسے کا لیا, سرکار کا لیا, مسجد کا لیا, قبرستان کا لیا, دینا پڑے گا. اور اگر نہیں دیا
اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے تو ختم ہو گیا کام، جیسا کہ یہ حدیث۔ اور وہ اس عورت نے کہا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بارے میں کہ یہ گھر میرا ہے۔ اب بیچارے سینے سے آگے آدمی انہوں نے ایک حدیث سنا دی۔ آج بھی ہم اور آپ حدیث سن رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے، وہ اپنے بھائی کا کھائے بیٹھے ہیں، بہن کا کھائے بیٹھے ہیں، پڑوسی کا کھائے بیٹھے ہیں، چچا کو نہیں دے رہے ہیں، بھتیجے کو نہیں دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں اپنے سماج میں، مدرسے کا حرف کیے ہوئے، مسجد کا حرف کیے ہوئے، نہیں چھوڑ رہے۔ سن لیجیے حدیث، سڑک کان کھول کے سن لیجیے، زمین یہی گھڑی کی گھڑی رہ جائے گی، قبرستان میں لے جائیں گے ہمارا، بولیے قبرستان میں لے جائیں گے، قبر میں نہیں لے جائے گا۔ ارے کفن میں جو ہے نا یہ بنا لیجیے گا اور پیسہ اس میں ٹھوس کے قبر میں لے جائیے گا، سب یہی کرا رہ جائے گا بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق توقه من 7 ارضین یوم القیامہ، اس نے کسی کا ایک بتا لے لیا، لکھ لیجیے ایک بتا، ایک بتا اگر کسی کی زمین لے لی، کسی کا حق لے لیا، کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر گلے میں ڈال دے گا۔ غور سنیے گا، بہن کا لے لیا، بھائی کا لے لیا، پڑوسی کا لے لیا، چچا کا لے لیا، بھتیجے کا لے لیا، مسجد کا لے لیا، مدرسے کا لے لیا، قبرستان کا لے لیا، یا طاقت دکھا کے یہ لے لیا۔ اب آپ لوگ کی طرف یہ مسئلہ بولتے کہ نہیں بولتے پتا نہیں، یعنی یہ جملہ بولتے کہ نہیں والوں کہ چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے چوالا، چور کے آگے تالا، اگر چور ہے اتنا بھاری تالا بھی لگا لیجیے گا تو اس کو کھول دے گا، اور جو بےایمان ہے وہ چاہے آپ سپریم کورٹ سے لکھا کے لے آئے وہ بےایمانی کریے لے گا۔ اس لیے کیا بولتے ہیں، چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا، کیوالا مانے لکھائی، کام نہیں آتا۔ اب ان کو تو حدیث سنائی تھی عورت مان جاتی، بھائی یہ گھر تو ان کا ہے میں کیوں لے لوں، لیکن اس کا قبضہ کر لیا۔ بیچارے سیدھے سادھے آدمی نے حدیث سنا دی، اب اس کے بعد ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے، ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور اللہ کی عدالت میں اپنی بات پہنچا دی۔ اس لیے میرے بھائیو، پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے حق میں دعا کر رہے ہیں اور اپنی بات اللہ کی عدالت میں رکھ رہے ہیں، اور جس دن اللہ سنیں گے تو اللہ نے اچھے اچھوں کی بجا دی ہے، فرعون کی اللہ نے بجا دی ہے، ابو جہل کی بجا دیا، سب کی بجا دیا، جتنے ظالم لوگ تھے سب کو اللہ نے پکڑ لیا۔ دیر ہے اب دیر نہیں ہے، لیکن یہ بھی جملہ غلط ہے، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ جب آ جائے اللہ کا حکم ختم، لیکن ظالم کو اللہ پکڑتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، ایک گھر ہڑپ کر لیا، اس عورت نے ایک گھر لے لیا تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اب اس نے تو کئی ہزار گھروں کو توڑ دیا ہے، بچوں کو مارا ہے، اللہ نہیں پکڑیں گے؟ لیکن ہم اور آپ کی کسی سے کم نہیں ہے، اگر ہم نے اور آپ نے بھی کسی کا لے لیا ہے تو دے دیجیے اللہ کے واسطے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور کہا اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرها وجعل قبرها فی دارها، اے اللہ یہ عورت جھوٹی ہے، اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے۔ اپنے گاؤں گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے لوگ بڑے مالدار تھے، آج وہ روڈ پر بھیک مانگ رہے ہیں، اور جو غریب تھا آج محلوں میں۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے باہر بھیک مانگ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب ان کو جانتے ہیں؟ بھیا ہم کو کیا معلوم؟ تو کہا یہ وہ مالدار آدمی تھا کہ شو روم میں جب بھی کوئی نئی گاڑی آتی تھی تو پہلے اس کے پاس فون آتا تھا کہ پرانی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے، آج وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ گاؤں گھر میں دیکھ لیجیے، میں تو جانتا ہوں اپنے گاؤں گھر میں جن کا توتی بولتا تھا، جانتے ہیں یہ تو بہت ہارڈ اردو ہو جائے گی، توتی بولتا، یعنی اس کا بڑا نام تھا، جہاں بھی چلو بولتے تھے یہ ہماری زمین ہے۔ آج ایسا ہو گیا ہے کہ رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ بات صحیح ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اگر ظلم کیجیے گا تو دنیا ہی اللہ دکھا دیں گے، اللہ چھوڑتے نہیں، مہلت دے رہے ہیں، سدھر جائے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ بھائی آپ مظلوم، جن پر ظلم ہوا اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور اپنا معاملہ اللہ کے یہاں کر دیا، اللہ کے یہاں کیس ہو گیا، ختم۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ ارے جب اندھی ہو گئی تو پھر آ کے معافی مانگ لیتی،
وہ عورت اندھی ہو گئی، جب اندھی ہو گئی تو آپ سے معافی مانگ لیتی، سیٹ صاحب میں نے غلط آپ کا گھر لے لیا، یہ تو گھر آپ ہی کا ہے۔ لیکن جو آدمی ظلم کرتا ہے وہ واقعی اندھا ہو جاتا ہے، اندھا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے سیٹھ لوگوں کا، پیسے والے کا بات کیسے کرتا ہے وہ، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ روپیہ پر بہت رواج کرتا ہے، رواج جانتے ہیں، اپنے آپ کو سینہ نکال کے چلتا ہے، یہ اکڑ کرے گا پکڑ ہو جائے گی تیری، اور یہ دولت کب تیری چلی جائے تو جھٹکے سے سیدھا آ جائے گا روڈ پر، اکڑ کرتا ہے، پیسے والا ہے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے بددعا، وہ عورت اندھی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اپنے گھر میں گھوم رہی تھی اور گھر ہی اس کا کنواں ہو گیا۔ پہلے دیہات علاقوں میں، ابھی ہے کہ نہیں پتا نہیں، کنواں ہوتا تھا، کنواں مطلب بڑا سا کنواں، سب لوگ پانی لینے آتے تھے، پہلے گھر میں بھی ہوتا تھا۔ وہ گھوم رہی تھی اور اپنے گھر میں گر گئی، کنویں میں مر گئی۔ دیکھا آپ نے، گھر دھرا کا دھرے رہ گیا، وہ اندھی بھی ہو گئی، کنویں میں گر بھی گئی، اللہ نے ظالم کو پکڑ لیا اور مظلوم کی دعا اللہ نے سن لی۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم میں سے بھی کسی نے ظلم کیا ہے معافی تلافی کر لیجیے، ورنہ اللہ کب پکڑ لیں گے پتا نہیں۔ آئیے کہیں اور سناتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، بخاری شریف کے بھی سنا رہا ہوں۔ وہ نماز نہیں پڑھا رہے تو کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا، جیسا کہ اپنے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں مسجد میں، مولوی صاحب بھالو نا، صحیح نہیں جانتے مولانا صاحب۔ اچھا 15 سال لنگی گھسی ہے، محنت کر کے پڑھایا، مولانا کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتا رہے، اگر مولانا صاحب امامت کریں گے تو میں مسجد کو چھوڑ دوں گا، اور کتنے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، جا کے گاؤں گھر میں دیکھ لیا، جب تک مولانا رہیں گے میں مسجد نہیں جاؤں گا، اور زیادہ غصہ دلائیے گا تو مسجد کو چھوڑیں گے، وہ نماز بھی چھوڑ دیں گے۔ زیادہ غصہ دلائیے گا تو مسجد کو چھوڑے ہوئے نماز بھی چھوڑ دیں گے، اور اگر زیادہ مانگیے گا اللہ کے راستے میں دیجیے تو وہ چہرہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ اب آپ ہی بتائیے، بیٹی بے نمازی ہے وہ چلے گی، بیٹا بے نمازی ہے چلے گا، جورو بے نمازی ہے چلے گا، مولانا صاحب نمازی ہے وہ نہیں چلیں گے۔ امام صاحب آج اپنے امام کی اہمیت کیا ہے، مولوی صاحب کی اہمیت کیا؟ اب آپ ہی بتائیے، مولانا لوگ زیادہ کماتے ہیں یا سرکاری لوگ زیادہ کما رہے ہیں؟ اب ایسے کچھ بولوں گا تو لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب آپ ہنساتے ہیں، آپ آپ لوگ ہنس پاتے کہ نہیں پتا نہیں، یعنی اردو کتنی جلدی آپ سمجھ پائیں گے۔ ایک مولانا صاحب کی تنخواہ تھی 5000، کتنی تھی؟ سیلری 5000، اور ایک سرکاری کی تنخواہ تھی 25000۔ یہ 25000 والے مولانا صاحب سے جن کی 5000 تھی مذاق نوٹ کرتے تھے، مولانا صاحب آپ کے 5000 میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، ارے ہے 5000 میں بڑی برکت، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مولانا لوگوں کے پاس بچے زیادہ ہیں یا ہم لوگوں کے پاس بچے زیادہ ہیں؟ ہمارے پاس تو بچے کیسے ہیں؟ ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، صحیح ہے نا؟ ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں۔ الحمدللہ مولانا لوگوں کے پاس کم سے کم آدھا درجن، 1 درجن تو ہے الحمدللہ، وہی 5000 روپے پل رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے بھی ایک مرتبہ مذاق کر لیا، بھئی اگر مولوی صاحب مذاق کر لے تو شرمائیے گا نہیں، مولوی صاحب وہ حدیث یاد دلائیے گا، میں اسی پر اٹکا ہوں بخاری شریف پر، جیسے اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا، ابھی اس کو لے کے چل رہا ہوں۔ تو وہ صاحب نے بھی مذاق کر لیا کہ امام صاحب آپ کی تنخواہ 5000، میری تنخواہ 25000، لیکن 25000 میں برکت نہیں ہے، آپ کے 5 میں بڑی برکت ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر واقعی اتنی ہی برکت ہے تو آئندہ مہینے سے میری 5 آپ لے لیجیے اور اپنی 25 ہم کو دے دیجیے۔ بولے یہ نہیں ہوگا تو، ارے تو یہ کیسی برکت ہے بھائی، یہ کیسے ہوگا؟ اچھا آپ ہی بتائیے، بکرے کے اوپر لکھا رہتا اللہ محمد، وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ بکری میں بکرا بکتا ہے جس کے اوپر اللہ محمد لکھا رہا، وہ کہاں سے لکھ کے چلا آتا ہے؟ لاکھوں میں بکے گا۔ اور حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے، تو تراویح میں کم سے کم 10 لاکھ روپیہ تو ملے گا الحمدللہ۔
دیکھیے سنبھال کے بھائی، دیکھیے مولانا صاحب گھما رہے لگ رہا بھائی، جب پورا قرآن سینے میں موجود ہے تو 10 لاکھ ملنا چاہیے تراویح پڑھانے کا نہیں؟ تو قرآن سے محبت ہے ہمیں اور آپ کو، یا رام سے محبت ہے کھانے والا؟ ابھی بتائیں، رام سے محبت ہے یا قرآن سے محبت ہے؟ قرآن سے 3 دلیل دے کر ابھی پیچھے کر دوں گا کہ قرآن سے محبت ہے یہ نہیں ہے۔ اچھا، قرآن کا ٹیوشن زیادہ مہنگا ہے یا انگلش ٹیوشن زیادہ مہنگا ہے؟ تو قرآن سے کیسے محبت ہوئی بھائی؟ قرآن پڑھایا، رام بولے ہاں، ارے سوری میں سمجھ نہیں سکتا، یعنی رام سے مطلب کھانے والا ہے، اس سے بڑی محبت ہے۔ اب قرآن سے ٹیوشن دیکھیے کس کا ماننا ہے، انگلش والا، ارے ہاؤ آر یو، سو گڈ، اور فٹافٹ بولنے کا ہے، واہ واہ، بڑا ماننا ہے۔ قرآن سے محبت ہے، الحمدللہ جس سب علاقے میں لوگ ذرا دین سے جڑے ہوئے ہیں، بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ورنہ آپ کو اسکول کا ایک سسٹم چلا ہے میرے بھائی ہو، اس لیے علماء کی عزت کیجیے، احترام کیجیے۔ ابھی وہی میں آج کا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پڑھنے میں شروع کیا تھا، تو مسجد میں کچھ چھٹ کھوپڑی، جانتے چھٹ کھوپڑی؟ ہاں بنگلہ میں کیا بولے چھٹ کھوپڑی؟ چھٹ کھوپڑی سمجھ گئے نا؟ چھٹ کھوپڑی مطلب الٹی کھوپڑی کا۔ کچھ لوگ اپنے مسجد میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں جو الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں، ان کو صرف امام سے ہی تکلیف ہے، مؤذن سے ہی تکلیف ہے، خادم صاحب سے تکلیف ہے، اپنے بیٹے سے کوئی تکلیف نہیں۔ اب ایک آدمی تھا، اسے بخاری شریف کی حدیث میں سنا رہا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، انہوں نے کیا کیا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے ہٹا دیا اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ پھر اس کے بعد ایک ٹیم بیٹھائی، اس ٹیم نے ریسرچ کیا، جانچا، دیکھا کہ بھائی واقعی ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا کیا؟ آج اپنی یہاں ٹیم نہیں بیٹھتی ہے، اگر ایک مسجد میں امام صاحب 6 مہینے میں بدلی نہ ہو تو وہ امام ہی نہیں ہے، صحیح ہے؟ اور اگر 5 سال 10 سال امام صاحب ایک مسجد میں ٹک گئے، جبکہ پوری دنیا میں سب سے مشکل کام ہے امامت کرنا، 24 گھنٹے ان کو رہنا پڑتا ہے، آندھی ہو، طوفان ہو، فساد ہو، کچھ بھی ہو، مائک سے آواز وہ دیں گے۔ ایک سال اس کی حدیث پر رکھتا ہوں، اگر نکل گیا تو پھر لوٹا دیجیے۔ ایک مرتبہ مؤذن صاحب نے اذان دی، اللہ اکبر، اذان ہو گئی، مسجد میں کوئی نہیں آیا، اور فجر میں کہاں تھے آپ ہی بتائیے، جبکہ ہارن سے اذان ہو رہی ہے، مائک سے اذان ہے، مسجد میں آ رہے ہیں کیا؟ تو مؤذن صاحب نے دوبارہ اذان دے دی، تو پوری مسجد بھر گئی، سمجھانے کے لیے کہ ڈبل اذان کہہ دے رہے ہیں آپ، یہ ڈبل اذان دے رہے ہیں، یہ کیسے مؤذن صاحب؟ یہ بولے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں، تو اگر ڈبل اذان ہو جائے تو ہم لوگ جائیں گے سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے جائیں گے نہیں جائیں گے، لیکن ایک اذان ہو تو نماز کے لیے جائیں گے۔ پھر بھائیو اللہ کی مدد کیسے آئے گی آپ ہی بتائیے؟ آج دعائیں ہو رہی ہے پوری دنیا میں، آمین بولنے والا فجر میں کوئی ہے ہی نہیں، ہماری مسجدیں خالی ہے، ویران ہے، دعا کیسے بولو گے آپ ہی بتائیے؟ کون دعا کرے گا؟ کب اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے، اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے، کبھی سیلاب آ گیا پورا، سب کچھ تہس نہس ہو گیا، پھر بھی ہم اور آپ نہیں مانتے، مسائل پیدا ہو گئے۔ ابھی اسی حدیث پر رکھتا ہوں، امام کی عزت کرنا سیکھیے، احترام کیجیے، امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے، امام صاحب کی بددعا بھی لگتی ہے۔ یہ حدیث میں نے ایک جگہ سنائی، 2 آدمی میں جھگڑا تھا، امام صاحب نے ایک دوسرے آدمی، یہ حدیث سننے کے بعد دونوں آدمی آگے گلے ملے اور رونا شروع کر دیے۔ آپ سب کو بھی میں کہتا ہوں، اگر آپ نے بھی کسی مولوی صاحب سے، امام صاحب سے کچھ مسئلہ کر رکھا ہے، اللہ کے واسطے معافی تلافی کر لیجیے، اگر امام صاحب بددعا دے دیں گے تو آپ صحیح کے لیے گے۔ سن لیجیے، یہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بیٹھائی، اس کمیٹی نے سرچ کیا، ایک آدمی کھڑا ہوا، اسامہ بن قتادہ، اس نے کہا ہاں ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا، یہ صحیح تقسیم نہیں کرتے، جہاد کی سبیل اللہ میں نہیں نکلتے، اچھا
اس کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور دکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اے اللہ اس کی فقیری بڑھا دے، یعنی اس کو غریب بنا دے، اے اللہ اس کو فطرے میں ڈال دے، اس کی عمر لمبی کر دے، تین بدعا دے، عمر لمبی کر دے، غریب بنا دے، آزمائش بڑھا دے۔ ہوا بھی گیا میرے بھائی ہو، کچھ دنوں کے بعد وہ بددعا اس کو لگ گئی، امام صاحب کی بددعا لگ گئی، اس لیے امام کی بددعا سے بچیے، لگ گئی بددعا لگی۔ وہ راستے میں جا رہا تھا اور جاتا تھا لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، اور اس کی جو بھاؤں کے بال ہے نا، بھاؤں کے بال، یہ بھاؤں کے بال اندر گھس گئے، اندر یہ بھاؤں کے بال ہے یہ اندر گھس گئے، اور وہ تم غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، اور وہ کہتا تھا مجھے سعد بن وقاص کی بددعا لگ گئی۔ میرے بھائی ہو، دعا لیجئے، بددعا مت لیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ احترام کرنا سیکھیے، اپنے علماء عزت کرنا سیکھیے۔ ارے ان کی تنخواہ اچھی رکھیے بھائی، ان کے پاس بھی بال بچے ہیں، کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے؟ اچھا یہ بتائیے مولانا لوگ کے بچے بیمار پڑتے کہ نہیں پڑتے؟ نہیں پڑتے، وہ اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں، ہوا پی پی کے زندگی گزارتے ہیں۔ مولانا لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے ہاں دیکھا آپ نے کھاتے پیتے؟ ارے وہ تو ہوا پی کے رہتے ہیں، کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ خیال رکھیے گا، احترام کیجیے۔ اچھا ایک دعا اور سنا دیتا ہوں۔ متولی صاحب نے ایک مرتبہ امام صاحب سے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے، اور دعا اے اللہ میرے بیٹے کو اچھی نوکری دلا دے۔ اب جب دعا ہو رہی ہے اچھی نوکری دلا دے، تو ساتھ میں یہ بھی دعا ہو گئی کہ اے اللہ، امام صاحب نے دعا کی، بہت سنیے گا، اے اللہ اچھی نوکری تو دلا دے لیکن تنخواہ اور سیلری اتنی ہی رہے جتنی میری ہے۔ امام صاحب کیسی دعا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی جتنی میری ہے اتنی ہی سیلری رہے، تو یہ کیسے ہمارا گھر چلے گا؟ واہ رے واہ متولی صاحب، آپ کا گھر نہیں چل سکتا تو ہمارا کہاں سے چلے گا؟ واہ واہ، سمجھ میں آ رہی ہے تو؟ اس لیے میرے بھائی علماء السلام علیکم۔ ایک 5 سال کا بچہ غائب ہو گیا ہے، نام اعجاز ہے، والد کا نام محمد آصف، گاؤں رتن پور۔ تو کسی کو اگر ملا ہو یا کہیں کوئی ایسا بچہ نظر آئے تو اسٹیج سے رابطہ کریں، یہاں کر کے پہنچا دیں۔ 5 سال کا ایک بچہ نام اعجاز، والد کا نام محمد آصف، گاؤں رتن پور۔ کہیں بھی ایسا بچہ دکھے تو اس کو اسٹیج تک لانے کی کوشش کریں۔ جی بات چل رہی ہے اپنے سماج میں، ہم اخلاقی گراوٹ میں کتنے نیچے آ گئے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، بڑکا بگڑا تو چھوٹا بگڑا۔ یہ جملہ سمجھ رہے نا، بڑکا بگڑا تو چھوٹا بگڑا۔ یہ جو کھینی کھاتے ہیں نا ہمارا، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ اور کا ہے تقریر میں مولانا کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے ملا کے کھا رہے ہیں یہاں رکھ رکھ کے۔ تو بڑکا بگڑا تو چھوٹا بگڑا۔ جب بڑکا سب کھائے گا تو چھوٹا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ اچھا آپ ہی بتائیے، گھر میں امی بھی کھاتی ہے، ابو بھی کھاتے ہیں، بیڑی سگریٹ بھی پیتے ہیں، لاتا کون ہے؟ چھوٹے بچے لاتے ہیں۔ بچہ دیکھتا ہے ابا کے منہ سے دھواں نکل رہا، میرے منہ سے دھواں کب نکلے گا؟ لا میں بھی دھواں نکالتا ہوں۔ نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا؟ اس لیے لوگوں کے لیے نمونہ بنیے، کھینی ہوئی مت کھائیے۔ آج میں سفر کر رہا تھا، ابھی دربھنگا سے کٹیہار آ رہا تھا جانکی ایکسپریس سے، ایک 85 سال کے بزرگ میاں بیوی سفر کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ وہ ٹوپی لگائے ہوئے تو سامنے کھینی کھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا دادا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اگر کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھانا شروع کر دیں گے، تو میرے دادا کھا رہے ہیں تو میں بھی کھاؤں؟ تو ذرا ان کو جھٹکا لگا، یہ کیا بول رہا؟ تو میں کہا کہ ایسا کیجیے، اس کو بند کر دیجیے۔ تو جتنا نکالے تھے اتنا انہوں اس میں رکھ دیے، اور اس کو ڈبیا کو بند کر لیا۔ جب ڈبیا کو بند کر لیا تو میں نے کہا دادا جان وہ ڈبیا ہمیں دے دیجیے تاکہ ہم پھینک دیں۔ اس کی بڑھیا جو تھی دادی ماں، نہ مت دیجیے گا۔ پتا کیا چلا؟ دونوں میاں بیوی کھاتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ دونوں میاں بیوی کھاتے ہیں۔ میں کہا لائیے آپ سے توبہ کر لیجیے، کیونکہ پورا کینسر ہو جائے گا، یا پورا گل کے گر جائے گا۔ دادا ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 85 سال، ابھی 100 سال آپ زندہ رہیں گے، اور جلدی جا رہے ہیں، پورا کٹ کے گر نہ جائے گا۔ آخر تک میں مناتا رہا، لیکن دادی ماں اڑی رہی کہ نہیں دینا ہے ڈبیا، نہیں دینا ہے۔
اب آپ ہی بتائیے، جب ایسی دادی ماں رہے گی غلط میں ساتھ دے تو سماج میں سدھار ہو سکتا؟ دادی ماں ایسی ہو جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس لیے یاد رکھیے گا، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا. جہاں بڑے لوگ کھائیں گے وہاں چھوٹے لوگ کھائیں گے آرام سے. اور جہاں بڑے لوگ جھوٹ بولیں گے چھوٹے لوگ جھوٹ بولیں گے. لوگ کیا بولتے ہیں؟ بہت جھوٹ بولتا ہے. آپ نے ہی سکھایا ہے. مثال کے طور پر اگر مجھ سے کسی کو ملنا ہے، میرے گھر پہ ملنے کے لیے آگے دروازہ کھٹکھٹایا، فلانے بھائی گھر پر ہیں کیا؟ تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل پہ کھیل رہے ہیں. کیا بیٹا بولتے ابو گھر پہ نہیں ہے. ہم بات ہے نا، جھوٹ نہیں لگتا. ہم اور آپ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں. مائیں تو اور زیادہ بولتی ہیں. اور آج کل کی مائیں بہت ماڈرن ہو گئی ہے. جب پیٹ میں بچہ تھا تو موبائل سے کھیل رہی تھی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے. تو جیسا سوچیے ویسا بچے پیدا ہوئے. سب موبائل کا زمانہ ہے. اور اپنے یہاں یہ بھی ہے، جس کے بعد پیسہ زیادہ ہے وہ مہنگا موبائل لیتا ہے. کم سے کم 50,000 والا 1 لاکھ کا. اور موٹر سائیکل جو ہے 1.5 لاکھ والی کوئی موٹر سائیکل آتی ہے کیا؟ پھٹپٹیا کیا نام ہے اس کا؟ ہاں. یہ پیسے والے جتنے ہیں نا، جو باہر کما رہے ہیں یا اندر کما رہے ہیں، پیسہ ہے تو 2 چیز میں بہت دکھا رہے ہیں. اور ان کے بچے لوگ بھی بگڑے ہوئے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. یہ 2-4 قسم کے لوگوں کے بچے بگڑتے ہیں. وہ کیسے؟ کچھ مولوی صاحب کے بھی بچے بگڑے ہوئے، وہ دوسروں کو سدھار رہے ہیں، ان کے بچے بگڑے ہوئے. کچھ لوگ باہر کما رہے ہیں، پیسہ بھیج رہے ہیں، بیوی بھی پرس لٹکا کے موبائل لگا ہر دن مار کے جا رہے ہیں. اور بیٹا بہترین پھٹپٹیا لے کر صرف ریس میں چلتا ہے، آہستہ نہیں چلتا. 10 سال کا پورا ٹانگ بھی دونوں طرف نہیں اڑے گا، لیکن پھٹپٹیا آدم اڑا کے ہوائی جہاز کی طرح چلاتا ہے. نہیں چلاتا؟ دیکھیں نہیں آپ. تو ہی چیز ہے، 2 کٹ ہوگا. 1 کٹ مارے گا تو ادھر نکل جائے گا، اور دوسرا کٹ اگر لگا سر میں تو سیدھا قبرستان چلا جائے گا. اور ہے ہی اپنے یہاں. میں تو جانتا ہوں ایسے لوگوں کے باپ کی دولت کو رواب دکھایا. رواب جانتے ہیں؟ میں بڑا ہوں. ارے باپ کی دولت کو رواب کرتا ہے، اپنا کمائی کر کے کما. تب دیکھا باپ کی دولت کیا ہے. تو میرے بھائی، بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا. اس لیے اگر جھوٹ بولیے گا تو بچے آپ سے سیکھ لیں گے. یہ بچے من کے سچے، ہم سب کے سچے، ان کے دل سب سے اچھے. وہ تن کے اجلے من کے کالے نہیں ہیں ہمارے اور آپ کی طرح. بچے آج کل بچے لوگوں کا کیس کورٹ میں گیا نہیں گیا. ہمارے اور آپ کا کیس کورٹ میں جاتا ہے. تو ہم سے اچھے بچے